کو راضی کرنا، کیا انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا تھا، ان کی مبارک زندگیاں بتاتی ہے۔ حضرات گرامی، آپ نے ابھی درود پاک کی مبارک محفل میں مستقل طور پر پابندی کے ساتھ ہر جمعرات کو شریک ہونے والے ان خوش نصیبوں کو آپ نے دیکھا، اتنی بڑی تعداد میں بلا ناغہ 60-65 کی جو تعداد تھی، بلا ناغہ، بغیر کسی ایبسنٹ ہوئے کہ کوئی ایبسنس نہیں، ایبسنٹ ہوئے بغیر پورا سال شریک ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ماشاءاللہ، اور بڑی تعداد ہے۔ یہ ہر گھر میں ایسی محافل سجائی جائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں درود پاک کے فضائل پر، یقینی طور پر ایک درود پڑھنے والا جب درود پڑھتا ہے، احادیث صحیح ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، تمام صحیح ستہ کی حدیثوں کی کتابوں میں یہ موجود، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اور اضافی فضائل اور بشارتوں کے ساتھ میں احادیث ہیں۔ جو کوئی بندہ مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پڑھنے والے پر 10 کامل رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ یقینی طور پر جس مقام پر وہ درود پڑھے گا اس مقام پر رحمتیں نازل ہوں گی۔ گھر میں یہ اہتمام ہوگا تو گھر میں 10 رحمتیں ہر درود پر نازل ہوں گی، تو گھر کے دیگر افراد مل بیٹھ کر درود کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر ہر لمحے ہر درود کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر پر اس مقام پر ہر ایک فرد پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، تو وہ مقام رحمت بن جاتا ہے۔ پھر ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے درود پڑھنے والے کو، اللہ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیئات، 10 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، درود پاک کا پڑھنا ایک جو فضائل اس کے بیان کیے گئے ہیں کہ یہاں تک کہ جو بندہ اپنے فرائض واجبات سے فراغت کے بعد جو کچھ وقت اس کو دعاؤں کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے ملتا ہے، وہ اگر تمام کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں اگر لگا دیتا ہے تو احادیث شریفہ اس بات پر گواہ ہیں کہ وہ بندے کے لیے دیگر اس کی ضروریات کے لیے وہ درود کا پڑھنا، مداومت کرنا، پابندی کے ساتھ صرف درود ہی کو پڑھتا رہنا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے غموں کو دور کرنے کے لیے اس کو دیگر جو دعائیں وہ درود پاک کے سوا جو کچھ دعائیں مانگنا چاہتا تھا، درود پاک پڑھنے میں مصروف رہنے کی وجہ سے وہ دعائیں نہ مانگ سکا، تو رب تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے وہ تمام تر اس کی حاجتیں اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پوری فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، درود پاک کا اہتمام اس متبرک مہینے میں، میلاد پاک کے اس متبرک محفل میں، جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عزم کریں، ارادہ کر لیں کہ روزانہ صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ کم از کم درود پاک کا اہتمام آپ کریں گے انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، والدین کی اطاعت فرما برداری کریں گے، والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، حسن اخلاق کو اختیار کریں گے، اچھے اخلاق والے بن کر ایک اسلام کے ایک صحیح نمائندے بننے کی کوشش کریں گے۔ ہر مسلمان نمائندہ ہوتا ہے، ایک نمائندہ ہوتا ہے اپنے مذہب کا، اپنے دین کا نمائندہ بنتا ہے۔ ایک اچھا نمائندہ اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے اسلام کا نمائندہ بنے۔ حضرات گرامی، اس کے علاوہ جو خرافات اسلامی تعلیمات کے مغایر اور مخالف، اسلامی احکام کے مخالف ہیں، نوجوانوں سے میں خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ ان کو دیکھنے سے محسوس ہوئے کہ ایک مسلمان ہے، کم از کم اتنا تو ایک مسلمان نما محسوس ہو، مسلمان جیسا محسوس ہو، اس کے ہیئر اسٹائل کا معاملہ لے لیجیے،
ہماری زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی سری مخالفت. بالوں کا اسٹائل دیکھ لیجئے، کیسے کیسے نمونوں کے بال نوجوان کاٹ رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صریح طور پر منع فرمایا. ایک زمانے میں ایک سزا کے طور پر، پنشمنٹ کے طور پر، ایسے تہذیب یافتہ دور تھا، مہذب دور تھا، تعلیم کم تھی لیکن تہذیب زیادہ تھی اس زمانے میں، کہ سزا کے طور پر کسی کو سزا دینی ہو تو اس طرح کے نمونے کے بال کاٹ کر چھوڑ دیا جاتا، محسوس ہو جاتا کہ اس کو کوئی نہ کوئی سزا اور پنشمنٹ دی گئی ہے. لیکن آج فیشن کے طور پر یہ سب کچھ اپنایا جا رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قزع کرنے سے منع فرمایا، اور قزع کے متعلق بیان فرمایا کہ کچھ بال رکھے جائیں اور کچھ بال کاٹ دیے جائیں. جی بڑے بوڑھے ہو جانے کے بعد 70-75 میں آ جانے کے بعد میں تالو آتی ہے. بھائی تالو چٹ ہے بولتے، ارے بڑے میاں کو تالو آ گئی بولتے. جی بڑے میاں کی تالو یہاں بیچ میں آتی ہے، نوجوان کی تالو سائیڈوں سے نکل رہی ہے. ایک عجیب نمونہ ہے. استغفر اللہ العظیم. رسول پاک نے واضح طور پر منع فرمایا، اور یاد رکھیں حضور نے جس چیز سے منع کیا اس کی جانب لپک کر جو جا رہے ہیں، اس کو اپنا رہے ہیں، اس عمل کو اختیار کر رہے ہیں جو دشمنان رسول کا عمل ہے، تو اس میں تمہاری خیر نہیں، اس میں تمہارے لیے نہ رحمت ہے نہ برکت ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے عتاب اور عذاب کی وعیدیں ہیں. حضرات گرامی، بہرکیف اسی طرح اپنے لباس کا اسٹائل کا معاملہ ہے. پیسہ خرچ کرتے ہیں، پیسہ دے کر، ایسا نہیں کہ کوئی لباس استعمال کر کر پھٹا پرانا پھینک دیا گھر کے باہر اور اٹھا کے لا کے یہ پہن کے پھر رہا ہے. جی تہذیب، یہ تہذیب ہے. دعوتوں میں پھٹے کپڑے پہن کر آئے جا رہے ہیں. یہ پھٹ گئے پرانے، سینے سے بھی ابھی کوئی پیون بھی نہیں لگ رہا ہے تو ایسے کپڑے کو پھینک دیا جاتا تھا. تو وہ کنڈی میں پڑے ہوئے پھٹے کپڑے پہن کر یہ دعوتوں میں بھی آ رہا ہے، یہ پھر بھی رہا ہے. نہیں، پیسے دے کر لائے گا. پیسے دے کر پورا لباس بھی نہیں لیتے، اتنی بھی عقل نہیں ہے. پیسے خرچ کر کر پھٹا لباس، استغفر. نہیں، فیشن ہے. کہتے کس کے فیشن کی طرف، کس کی طرف جا رہے ہو؟ یقین جانیے یہ ہے تمہارے دل کا، یہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. یہ تمہارا کردار، تمہارا کلچر، تمہاری تہذیب تمہارے اپنے دل کی کیفیات کو ظاہر کرتی ہیں. جی کیفیات کو جو ظرف میں، جو برتن میں ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. وہ بھائی جس کے پاس انتہائی گندگی، جہالت اور انتہائی درجے کی اس کے اندر جہالت بھری ہوئی ہے، تو زبان کھلے تو زبان سے محسوس ہوتا ہے کہ بڑا خراب آدمی ہے، بڑا جاہل آدمی ہے، اس کے منہ کو نہیں لگنا ہوا. کیونکہ جو ہے اس کے پاس منہ کھولا تو گالی گلوج اور بس اس کی بکواس اس کی زبان سے جو نکلتی ہے. اگر تعلیم یافتہ ہے، تربیت یافتہ ہے تو اس کی گفتگو سے محسوس ہوتا ہے یعنی اس کے پاس اس کے برتن میں وہی ہے. یہ چیزیں ہیں. بڑوں کا بھی کوئی، جی ان کی بھی کوئی اختیارات گویا نہیں رہے، یا ان کو یہ عیب محسوس نہیں ہوتا. بڑا بھی کوئی تنبیہ نہیں کرتا، بڑے بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی میرا بچہ تو اسے یہ سلمان خان جیسا دکھ رہا، میرا بیٹا تو اماں خوش ہو رہی ہے، جی شاہ رخ خان جیسے دکھ رہا، یہ فلاں خان، یہ فلاں خان، یہ دکھ رہا، فلاں دکھ رہا. اس پر تم خوش ہو نہیں. خوش ہونے کی باتیں جی یہ تمہارے قبر میں، تم کیا تمہارے مرنے کے بعد یہ چیزیں تمہارے قبر میں تمہارے راحت کا سامان بنے گی؟ قبر میں مرنے کے بعد جب یہ آنکھ بند ہوگی تب اس بات کا احساس ہوگا. روئیں گے، افسوس کریں گے، تلملائیں گے، لیکن اس وقت کچھ حاصل نہیں ہوگا. بچوں کی تربیت کی طرف مائیں توجہ دیں، ان کے اخلاق کے سدھار کے لیے، ان کے کردار کو بلند بنانے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے نورانی ڈھانچے میں ان کے کردار کو ڈھالنے کے لیے لڑکیوں کو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک سیرت کے آئینے میں، ان کی نورانیت کے سانچے میں ان کے اخلاق و لڑکیوں کے اخلاق و کردار کو ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میلاد پاک کی اس متبرک محفل کے صدقے طفیل میں ہم تمام پر لطف و کرم فرمائیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی
اس متبرک محفل میں جو کوئی شریک ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس مبارک محفل کی ساری برکتوں سے ہمیں اور ہمارے والدین کو سرفراز فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ۔ آئے ہم جس خطاب کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، اب وہ گھڑی آ چکی ہے اور آفتاب خطابت ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ میں حضرت والا کو دعوت دینے سے قبل یہاں پر جو 12 روزہ تناول طعام کا اہتمام ہوتا ہے، جو بانی جلسہ کے فرزندان، ان کے گھر والے اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ روزانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم کہ اسلام کے سب سے پسندیدہ اعمال کیا ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کے پسندیدہ اعمال کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سلام کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ اسلام کے پسندیدہ اعمال ہے۔ اسی آقا کے نام پر یکم ربیع الاول شریف سے 12 ربیع الاول شریف تک روزانہ لنگر کا اہتمام ہوتا ہے آقا کریم علیہ السلام کے نام پر۔ اس کے اہتمام میں جو ساتھ دیتے ہیں جناب سید خالد صاحب باورچی صاحب ہیں، وہ میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اوپر تشریف لائے۔ الحمدللہ تقریباً ہمارے محمد پاشا صاحب بتا رہے تھے مجھے، پاشا بھائی، کہ تقریباً 7 سال سے وہ اس کار میں، اس خیر والے کام میں اپنے ساتھ دے رہے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں آفتاب خطابت سے کہ اس نوجوان کی گلپوشی فرمائے۔ دیکھیں یہ بھی ایک بہترین دین کے کام کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے کہ 3 کیٹیگری، ایک علماء جو علم رکھتے ہیں وہ علم کے ذریعے دین کو پھیلائے، دوسرا وہ حضرات جن کے پاس مال و دولت ہے اپنے مال و دولت کے ذریعے دین کو طاقتور بنائے، تیسرے وہ حضرات جو نہ علم رکھتے ہیں نہ ان کے پاس دولت ہے تو ایسے دینی کام میں ہاتھ بٹاتے ہوئے دین کا کام کرے۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کب ہے 24 کب ہے؟ نہیں کب ہے 10 ربیع الاول شریف یعنی حضرت والا کا ایک اور خطاب جو ہر سال کو بارکس کی سرزمین پر منعقد ہوتا ہے، جو 12 ربیع الاول کو ہر سال ہوتا ہے، لیکن اس سال 10 ربیع الاول کو انشاءاللہ تعالی 26 سپٹمبر انشاءاللہ بروز منگل کو منعقد ہوگا بمقام جامع مسجد بارکس حیدرآباد پر نماز عشاء کے بعد، اور حضرت والا کا وہاں پر خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ تمامی حضرات ضرور بضرور اس میں بھی شریک رہے۔ اب میں بلا تاخیر حضرت کو دعوت دے رہا ہوں، آپ کی توجہ پوری یہاں پر ہو، مجھے ایسا ماحول چاہیے۔ ان اشعار کے ساتھ آمدی سرکار نے جہاں میں اجالا کر دیا، کہے سبحان اللہ۔ آمدی سرکار نے جہاں میں اجالا کر دیا، کفر کی تاریک راتوں کو سویرا کر دیا، بھیج کر اپنے نبی کو اس رب قدیر نے، بھیج کر اپنے نبی کو اس رب قدیر نے ہم گنہگاروں کی بخشش کا سہارا کر دیا، ہم گنہگاروں کی بخشش کا سہارا کر دیا۔ اور جب میرے آقا اس فرشگیدی پر تشریف لائے، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب میرے آقا تشریف لائے، جب میرے آقا اس فرشگیدی پر تشریف لائے تو اس وقت کا عالم کیا تھا؟ آپ نے کتابات میں سماعت کیا، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور عاشقوں کی عالم یہ ہوتا ہے کہ اندھیرے شب سے اجالا نکال دیتا ہے، اندھیرے شب سے اجالا نکال دیتا ہے، یا رسول اللہ اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے، اور نبی کے ذکر سے روح کو ملتی ہے ٹھنڈک، اور علی کا ذکر لہو کو بال دیتا ہے۔ آپ یہاں سے ہٹ جائیے۔ اچھا اب وہ ختم کر کے بیٹھیے، آپ وہ ختم کر بیٹھیے فوراً۔ نبی کا ذکر، نبی کا ذکر
سے روح کو ملتی ہے ٹھنڈک، اور علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے، اور میرا مولا جسے اوج کمال دیتا ہے، میرا مولا جسے اوج کمال دیتا ہے، اسی کو لا کر بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ایک اور مرتبہ